ہے آپ کے پیر؟ حضور شیخ الاسلام حضور شہزادہ محدث اعظم الدین نام کیا ان کا؟ نام نہیں ہے؟ حضرت سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی۔ اچھا، ان کو یہ کلر پسند ہے پیر صاحب کو۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر صاحب بڑے ہیں؟ وہ بات نہیں ہے، ہیں؟ وہ بات نہیں یہ بات ہے نا، دونوں کی کمپیر میں آپ جو پوچھ رہے میں ہیں اس لیے وہ بات پوچھنا نہیں میں ہے۔ اس لیے پوچھ رہا آپ ہوں، سرکار کا مقام الگ ہے اور دنیا کے ہر پیر کا اپنا نہیں، سب مقام سے ہے۔ بڑا مقام کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پیر کا؟ نہیں، آپ نہیں بول رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مقام ہے یا ہاں وہ تو ہے، میں کس کا؟ ہاں حضور کا سرکار دو عالم کا سرکار نہیں بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا؟ سرکار دو تو عالم رسول نہیں، سرکار نہیں، رسول اللہ ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنگ پسند ہے وہ سفید، اور آپ کے پیر کو رنگ پسند ہے یہ۔ اب آپ نے پیر کا رنگ لیا مدنی میاں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں لیا، تب آپ نے کس کو بڑا سمجھا؟ ہاں؟ نہیں، اوپر نہیں، صرف سر پورا کیا یہ ٹوپی بھی پیر کی ہے؟ نہیں، یہ ٹوپی بھی پیر کی ہے۔ اس طرح کی ٹوپی سنیے، یہ ٹوپی جو ڈیزائن ہے یہ بھی پیر کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کا ڈیزائن نہیں ہے۔ یہ ٹوپی یہ پیر ایسی ٹوپی پہنتا ہے، اور پیر ایسا لباس پہنتا ہے، اس لیے آپ نے یہ پہنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید نہیں، یہ حقیقت ہے، دلوں کے جاننے والے ہوئے، لیکن ہم ظاہر جو دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم بتائیں گے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سفید کلر کو افضل قرار دیا، سمجھ گئے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلر دیا ہے ہم اس کلر کو افضل سمجھیں گے، پیروں کے کلر کو افضل نہیں سمجھیں گے۔ پیر کی سنت سنیے، پیر کی سنت پر عمل کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابی، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا۔ تو پیروی کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کسی پیر کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس لیے کسی پیر کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اللہ نے ان کو معصوم بنایا، لیکن کوئی پیر معصوم نہیں ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتا ہے۔ تو آپ ان کی سنت پہ چل رہے ہو نا، انہوں نے جو یہ کلر اختیار کیا ہے یہ ان کی غلطی ہے، اور آپ ان کی غلطی پہ چل رہے ہو۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ صرف زبان سے کہتے ہو رسول اللہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل، جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیر کو لے کے چلتے ہو، پیر کا کلر لے کے نہیں، اب اپنے لباس کی بات کریں آپ کا لباس پیر کے کلر پہ، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ لباس سنیے، اگر آپ یہ نہ کہتے کہ میں پیر نے کلر پسند کیا ہے تو میں کچھ نہیں کہتا، آپ نے کہا یہ کلر پیر نے پسند کیا، کیا بولا میں؟ آپ نے کہا یہ میرے پیر کو کلر پسند ہے، تو یہ تو پیر کی سنت ہوئی نا کہ ان کی پسند پر چل رہے ہیں آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر چلنا چاہیے تو آپ نے کہا ارے بھائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اتنی سی اور آپ کی پسند پورا جسم، آپ کی اپنی سوچ ہے۔ نہیں میرے بھائی سنیے، زبان سے جب ہم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، پیروں کے طریقے پہ نہ چلیں، پیروں کے سنت پہ نہ چلیں، اس لیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چلنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے تھے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، ان لوگوں نے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چلتے تھے، اس لیے پیروں کی سنت پہ نہ چلیں، پیروں کے طریقے پہ نہ چلیں، یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے بلکہ گمراہی کا راستہ ہے، اور ہدایت کے راستے کو پکڑیں گے تو جنت ملے گی، گمراہی کے راستے پہ چلیں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ سب کو دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ مدینہ شریف کے اندر میں لال رومال والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کا بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ رنگ رسول اللہ کا ہے، تو ہم اس بے وقوف آدمی سے پوچھنا چاہیے کہ
اگر رسول اللہ کا رنگ سفید ہے تو تیرے سر کے اوپر جو یہ لال رنگ رکھ کے تو گھوم رہا ہے، تجھے اس کا علم نہیں ہے اور سب کو تو ہدایت کر رہا سفید رنگ کی، اور خود لال رنگ سر پہ لال رومال باندھ کے گھوم رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے بیٹا کہ رسول کا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور اگر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ایک رنگ ہے تو باقی رنگ کس کے ہیں؟ تو اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی خانہ کعبے کے اوپر جو کالا غلاف ہے وہ کس کا رنگ ہے، مدینہ شریف کے اندر جو گنبد کے اوپر ہرا رنگ ہے وہ کس کا ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں رنگ کا بارے میں کیا فرماتا ہے۔ پہلا پارے کا اندر میں 138 آیت کا اندر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسان من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ کو اپناؤ، اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کا رنگ کون سا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ سفید رنگ ہے، اللہ کا رنگ کالا رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہرا رنگ ہے، اللہ کا رنگ لال رنگ ہے، اللہ کا رنگ نیلا رنگ ہے۔ اللہ کا کون سا رنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے؟ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے رنگ سے رنگ کو اپناؤ، اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا یہ کون سا رنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے؟ تو جب یہ 138 آیت کا اوپر کا آیت پڑھو گے اور نیچے کا آیت پڑھو گے تو تمہارا سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کا ایک ہی رنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ نبی کی بیعت ہی اللہ کی بیعت ہے، اور جس کے پاس نبی کی بیعت ہے اس کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کہ جانتے ہو ان کو اگر میں کچھ دے دیتا تو یہ کسی کو کچھ بھی نہ دیتے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ دیتا ہے۔ تو اس کا نیچے کا آیت یہ کہتا ہے ام یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما، کہ جانتے ہو ان سے جلتے کیوں ہیں، کن سے جلتے ہیں؟ کہ ابراہیم کے لوگوں میں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت عطا کی انہیں ہم نے اپنے پاس سے سب سے بڑی بادشاہت دی۔ تو اب سمجھنا یہ ضروری ہے کہ سب سے بڑی بادشاہت کتنی بڑی بادشاہت، اور دینے والا کون ہے؟ کہ دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ نے جب کہا سب سے بڑی بادشاہت دی، تو جب سب سے بڑی بادشاہت اللہ نے دی تو وہ بادشاہت کتنی بڑی ہے، تو دیکھنا ہوگا اللہ کتنا بڑا ہے، کہ اللہ لامحدود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی سب سے بڑی بادشاہت دی ہوئی بھی لامحدود ہے۔ اب جسے اس کے اندر اللہ نے بادشاہ بنا کر بٹھایا وہ بادشاہ بھی لامحدود ہے۔ اسی نے اللہ نے فرما دیا صبغۃ اللہ ومن احسان من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ کو اپناؤ، اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کا رنگ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو اللہ کے ولی ہیں، ولی کے معنی اللہ کا دوست،
جو اللہ کا ولی ہے وہ جو پسند کر لیتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کوئی ایک رنگ نہیں ہے، تمام کائنات کے اندر جتنے رنگ ہیں سب اللہ کے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں نے جو پسند کیا، چاہے وہ لال ہو، ہرا ہو، سفید ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، کوئی سا رنگ ہو، جو اللہ کے ولیوں نے پسند کیا اسے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی کافر سفید رنگ پہن لے تو کیا وہ ایمان والا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ایمان والا۔ اسی طریقے سے کوئی ایمان والا اگر لال رنگ پہن لے یا ہرا رنگ پہن لے یا پیلا رنگ پہن لے تو اس رنگ سے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔